پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے، پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے، یسوع کے ہوتے ڈرتے رہے، بڑھتے چلے، بڑھتے چلے، بڑھتے چلے، گاتے ہوئے۔ ان تمام کو جن سے خدا محبت رکھتا ہے اور یسوع مسیح میں محفوظ ہے، میرا اور راہ جیون کی تمام ٹیم کا سلام، فضل و کرم، امن اور سلامتی خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آپ سب پر ہو۔ ناظرین، اپنے وعدہ کے مطابق راہ جیون کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک ایسے موضوع کو زیر بحث لائیں گے جس کا انسان جو ہے، بلکہ اگر کہیں کہ ہر انسان شکار ہوتا ہے، یا اس پہ ایسا وقت آتا ہے کہ اسے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس کو پازیٹیو سوچتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو نیگیٹو رستوں پر لے کے چل نکلتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ آج کے موضوع کی طرف ڈیٹیل میں ہم جائیں، میں خداوند کے پاک کلام سے ورد کروں گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ سب کے لیے ورد کروں گا، جہاں یوں مرقوم ہے: جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے سب کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ زندہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ناظرین، آج کا موضوع جسے ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے خود پرستی۔ خود پرستی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے انسانی زندگی میں جو انسان کو بہت بھاتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، اور جتنی خوشیاں انسان کو اس خود پرستی میں ملتی ہے شاید ہی وہ اسے کسی ملتے ہوں، لیکن روحانی کاموں کو، روحانی پورشن کو چھوڑ کے اگر جسمانی طور پہ ہم محض بات کریں تو خود پرستی وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آج جو ہے بے شمار انسان، خاندان، قبیلے اور شہر جو ہے وہ اس کے بہاؤ میں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج جو تشریف فرما ہے ڈاکٹر رشید گل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم راہ جیون میں جی۔ بہت بہت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاسٹر صادق وریام صاحب۔ پاسٹر جی، راہ جیون میں ویلکم جی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ پاسٹر صادق صاحب ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اگر ہم خود پرستی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ پاسٹر جی، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج پھر آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جلتا ہوا ایشو ہے، برننگ ایشو ہے آج کی دنیا میں۔ رائٹ۔ اور اگر آپ اس کی روٹ کاز پہ جائیں کہ یہ ہے کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو پہلے سپلٹ کرنا پڑے گا، اس کو توڑنا پڑے گا، دو الفاظ کو الگ کرنا پڑے گا۔ جی۔ خود اور پرستی۔ خود کیا ہے اور پرستی کیا ہے، پرستش کیا ہے، اور پرستش پہ حق کس کا ہے، ٹھیک ہے، اور خود کیا ہے، کیا خود خودی کو جنم دیتا ہے، اور کیا خودی آپ کو اس مقام پہ لے جاتی ہے جہاں آپ سمجھتے ہو کہ جس کا حق، پرستش جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، آپ وہی حق اس سے چھین کر اپنی ذات کو دیتے ہو کہ میں اب اس مقام پہ پہنچا ہوں یا پہنچ چکا ہوں، اپنی خودی کے اعتبار سے، اپنے خود کے لحاظ سے میں اس مقام پہ جا پہنچا ہوں جہاں اب مجھے خدا کی پرستش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی ذات ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس پہ اور زیادہ غور کریں
تو جب آپ اپنی ذات کی خود پرستی شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کسی بھی شخص کو یا شخصیت کو وہ مقام نہیں دے پا رہے. جی. اور اگر اس کی ابتدا ہم دیکھیں تو میرے خیال میں اس کی ابتدا خود پسندی سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو اتنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہو اور دوسروں کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہو اور اپنی ذات کو اس مقام پر آہستہ 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 لے آتے ہو کہ بس. پھر جب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ایک تیسری چیز جو ہے میرے خیال میں وہ تو خود بخود جنم لے لے گی کہ خود نمائی، کہ ہر وقت اپنے آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اگر اور ذرا گہرے میں چلے جائیں تو اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ رائٹ. اس کی ابتدا ابلیس نے کی. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا غرور. کیا کوئی ایسا پرٹیکولر واقعہ جو آپ جس کو مینشن کر سکیں؟ دیکھیے خداوند کی حکم عدولی پہلے تو ابلیس نے کی نا. جی جی. اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کی قربت کا غرور، خدا کے نزدیک ہونے کا غرور اس کو راندہ درگاہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خدا کی درگاہ سے رد کیا جاتا ہے. تو جہاں بھی کہیں خود پرستی، خودی اور اپنی انا کی بات آئے گی تو یقیناً وہ خداوند کی سنت نہیں ہے، وہ حلیم نہیں ہے. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا اشارہ باغ عدن کے واقعے کی طرف ہے. بالکل صحیح. تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا ہو. بالکل صحیح. جی. کہ وہاں پہ وہ وہی ایک مقام ہے جہاں پہ آپ جا کے اس کو سمجھ سکتے ہو کہ خودی کیا ہے، خود پسندی کیا ہے، خود ستائی کیا ہے، اور خود نمائی کیا ہے، اور خود پرستی کیا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم خود پرستی کو سمجھنا چاہیں مزید ڈیٹیل میں تو ہمیں پیدائش کی کتاب میں سے پڑھنا چاہیے. بالکل. اس وہاں واپس کون پرستش کے لائق ہے بالکل، اور کون پرستار ہے، صرف خالق ہی. بہکانے والا کون ہے. جی بالکل. صرف خالق ہی اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر انسان اپنی پرستش خود کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم ان باتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتا ہے کہ انسان کی خود پرستی کیا ہے یا اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے یا کس فلو میں جو ہے وہ خود پرستی جا رہی ہے یا اس کا لیول کیا ہے، تو کیا وہ شخص یا خاندان یا قبیلہ یا قوم یا ایک قومی کہیں گے، وہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ وہ اپنے آپ میں یہ فیل کر رہا ہے کہ یس آئی ایم بیٹر، وہ بہت خوش ہے، سیٹسفائیڈ اپنے حساب سے، اپنے لحاظ سے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسی لیول پہ وہ کن چیزوں سے، کیا کچھ چیزوں سے محروم بھی ہوتا ہے؟ پہلی بات تو بھائی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں موضوع کیا، اور میں پاسٹر بریام صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ ہم مسیحی لوگ جو ایک مخصوص عقیدے سے منسلک ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ذات ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے. ایبسولوٹلی. اور وہ قابل ستائش ہے. جی. اور اس کے قابل ستائش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. خدا کی ذات کے علاوہ سبھی نے گناہ کیا اور سبھی اس کے جلال سے محروم ہیں. جی. یہ ایک بنیادی بات ہے جس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ جب ہماری ذات میں سرایت کر جاتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. نیک و بد کی پہچان کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اس میں تنزلی شروع ہو جاتی ہے، اس میں کیڑا لگ جاتا ہے، عقل راست سے محروم ہو جاتے ہیں. ہماری ہر چیز جو ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز سے متاثر ہوتی ہے، جس میں ہماری ذہانت بھی شامل ہے. اور جب ہماری ذہانت جو ہے جواب دے جاتی ہے تو ہم غلط راہوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سے ہمارے ایمان پر
وہ چیز جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ کیا کیا یا کس کس چیز سے ہم محروم ہوتے ہیں یا کس چیز کو ہم کھو دیتے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کا ہر نقطہ نظر سے ہماری شخصیت پر بھرپور اثر ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم پوری طرح خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ ایک وہم میں، ایک دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری عقل دوسرے سے بہتر ہے، میں سب سے بہتر سوچتا ٹھیک ہے. ہوں، ٹھیک ہے. جو میں ہوں وہ دوسرا ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک بڑی عام سی بات بن گئی اور ہوئی ہے. ایک ایسے مقام تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہم خدا سے بھی جو ہے ٹکر لینا شروع کر دیتے ہیں. بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں تو ہم اپنی دانش میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل 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 صحیح یعنی کہا. ہم نے ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے ایک ایسی انتہا ہے جو ہمیں گناہ کی غار میں دھکیل دیتی ہے. یعنی خدا کو بھی جج کر رہے ہیں ہم خدا کو جج کر رہے ہیں، نہ صرف جج کر رہے ہیں، اس کو مورز الزام بھی ٹھہراتے ہیں ٹھہرا رہے ہیں. یا کہ میری غریبی، میری غربت، میری مشکل، میری اس تکلیف کا باعث میں خود نہیں. خدا صحیح ہے. رائٹ. تو یہ ایک انتہا ہے. انتہا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ جب ہم خود پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جی جی. اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور خدا سے دوری گناہ ہے، اس کے احکامات کو سے بغاوت ہے. اور جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو تمام منفی اثرات ہماری زندگی پر پوری طرح حاوی ہو جائے. حاوی ہو جاتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز بچ جاتی ہے جو ہمارے پاس اصل اور ثابت انداز میں موجود رہتی ہے. وہ ہمیشہ ٹینٹڈ ہوتی ہے، جی متاثر کن ہوتی ہے. جی جی. پاش صاحب، جب ہم ایک دفعہ آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کی کائنات میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہوں. if I'm not wrong، میں بھی آپ کو یاد ہو، جب ایک ذرہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ وہ جب اس بات کا سٹینڈ لے جاتا ہے، خدا کی بغاوت اس کے خلاف کر جاتا ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، خدا دی مرضی ہے جی. اب جب ذرہ ایک اس لیول پہ پہنچ جائے، اتنی بڑی بغاوت یا اتنا بڑی وہ سوچنا شروع کر دے اپوزٹ ڈائریکشن میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاسٹر جی، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں اس بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں ایک ذرہ ہوں. جی. میری حیثیت کیا ہے؟ جی. داؤد نبی جو بادشاہ بھی ہے، ہم سب ذرے ہیں جی. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا اور میرا خاندان کیا. جی بالکل. تو میں کیا ہوں؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ اس ساری کائنات میں اپنے حجم کے حساب سے ایک ذرے کی مانند ہے، اور اس ذرے پہ میں ہوں. یعنی میں تو ذرے کا ذرہ ہوا. میری حیثیت کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ مٹی کا وجود ہے، اس میں اس کا دم دوڑتا ہے، اسی کے دم سے میں زندہ ہوں. تو جب یہ سب کچھ اسی کا ہے اور میں کون ہوں، تو میں جب اس کے مد مقابل اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنی ہی پرستش شروع کر دیتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اس کا حق چھین رہا ہوں. پرستش اس کا حق ہے، بندگی عبادت اس کا حق ہے. جب میں اپنی ذات کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہی میں، تو یہ میں جو ہے، میں کہنے کا حق صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں. بالکل. مجھے اپنے آپ کو میں کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں اپنے آپ کو اس اعتبار سے کہ میں بھی کچھ ہے وہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت بڑا شرک کر رہا ہوں. میں اس کی ذات کے سامنے کسی کو لا کے کھڑا کر رہا ہوں، تو یہ شرک ہے.
اور وہ بھی کسی اور کو نہیں، اپنے آپ اپنے آپ کو میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں. کس بنا پہ؟ جی. کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس علم زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ میں سپر ہوں اور باقی میں سپیریئر ہوں اور باقی لوگ انفیریئر ہیں. جی. یہ انسان کے لیے انتہائی غلط رویہ ہے، اور اس کا نقصان جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس کا نقصان انسان کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے. منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہی منفی اثرات پھر فلٹر ہو کے پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، جو پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. جی پاسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب جب ہم ان باتوں کو جان جاتے ہیں کہ ایک تو انسان خود کے لیے گناہ کر رہا ہے، وہ خدا کے خلاف بھی ہے اور اپنے خلاف بھی ہے، اور نہ صرف جیسے کہ پائی صاحب نے کہا کہ وہ خود کر رہا ہے بلکہ اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے. اور افسیوں اس کے دوسرے باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بہت خوبصورت الفاظ ہم پڑھتے ہیں. کوئی ایسا انسانی زندگی میں مطلب انسانی جو ایک دور ہے ابتدا سے جب سے اس کی کریشن ہوئی ہے اور آج تک، کوئی ایسا محبت کا کوئی عملی اگزامپل ہے جس کو ہم اپنے ناظرین کے لیے اجاگر کر سکیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ گناہ تو سرزد ہو چکا تھا. بالکل. اب یہ صورتحال بدستور قائم نہیں رہ سکتی تھی. اس کا ازالہ کرنا، اس کا علاج کرنا، اس کا درما ڈھونڈنا، وہ بھی خداوند ہی کے بس کی بات تھی. بالکل. تو اس نے اس کا درما بھی کیا، علاج بھی کیا. اور وہ میں اختصار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب اور 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بے شک. جی. یہ تو ہے علاج، بشرطے کہ کسی کو سمجھ آ جائے. یہ اس کی بنیادی شرط یہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، نیور. دنیا کی عقل سے خریدی نہیں جا سکتی. اور یہ کیسا ہے؟ یہ عمل جو ہے یہ خداوند کی محبت کا اظہار ہے اور اس کا انتظام ہے. اور جس حوالے کا آپ نے ذکر کیا کہ افسیوں 2 باب میں، کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے. یعنی ایمان پہلے ہے. ایمان پہلے ہے اور یہ خدا کا فضل ہے. بالکل بالکل. اور اس کی دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش سے ممکن نہیں ہے. ٹرو. اب جو خدا کی شریعت ہے اس کو کما حق ہو منو ان جو ہے اس پر عمل کر کے اس کو صحیح ثابت کرنا اپنے اعمال کے وسیلہ سے بحیثیت انسان، یہ ہم سب سے ممکن نہیں. نو. کیونکہ شریعت کے احکامات اگر آپ 99 تک فالو کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن ایک دفعہ چوک ہو جاتی ہے تو آپ کی ساری محنت حقارت کی، بہت دور پر چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم پھر زیرو پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں فرق یہ ہے کہ جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں یہ اس عمل سے گزرنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور یہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انعام کوئی ہو نہیں سکتا. جی بالکل ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، پہلے ہاف کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمارے جو گیسٹ سپیکرز ہیں وہ اتنے دلچسپ انداز سے اس موضوع کو بیان کر رہے تھے کہ میں خود اتنا ڈوب گیا تھا کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن یہاں تک ہم نے جانا کہ خود پرستی جو ہے وہ ہے کیا، لیکن بریک کے بعد جانیں گے کہ اس سے ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، اور دیگر باتوں پر بھی غور کریں گے. لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
जी नाज़रीन, राह जीवन में वेलकम बैक। और आज हम जान रहे हैं खुद परस्ती के बारे में कि खुद परस्ती है क्या। और पहले हाफ में हमने जाना कि ये है क्या चीज़ और कहाँ से आई और कैसे इंसान पर ये हावी हो जाती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि खुद परस्ती से कैसे बचा जा सकता है। जी पास्टर सादिक वरियाम साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब सारा कुछ जान लेते हैं तो इससे बचा कैसे, क्योंकि कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। आप क्या कहेंगे? यकीनन पास्टर, जहाँ कोई किसी मर्ज का जिक्र होगा उसका कोई इलाज भी होगा। या मैं समझता हूँ कि ये एक ज़हनी आर्जा है, ठीक है, ये एक नफ्सियाती आर्जा है, इंसान को लग जाता है और वो अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है। और जब ये इंसान की हालत हो जाती है तो यकीनन उसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन जब आप मर्ज की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में जो जहाँ पे आप हमें पहले लेके गए थे इब्तदाई अय्याम में, जो बाइबल की पैदाइश की किताब में है, जब वो तीसरा जो हस्ती है, तीसरी हस्ती जो है जिसे हम डेविल कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, वो क्या वो बीमारी हमारे अंदर दाखिल कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वही हमें वो एक तरह की इंगेख देता रहता है राइट कि तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो सब कुछ, हीरो तो ही है, तुम ही हीरो हो, बाकी सब कुछ जीरो सही है, सही है। अच्छा, तो इसका इलाज मैं समझता हूँ जी कि हलीमी के सिवा, हिल्म के सिवा या हलीमी के सिवा जो इब्लीस में नहीं है, ठीक है, और कोई एंटीडोट नहीं है, इस मर्ज का इलाज नहीं है। और हलीमी अंबिया का शेवा था, ठीक है, हलीमी बिल्कुल सही बात। अंबिया का शेवा था, मूसा हलीम था, बिल्कुल। और उसके बाद मैं अपनी सारी बातें खुदावंद की ज़ात से अखज़ करता हूँ, और कलमतुल्लाह व रूह अल्लाह यसुल मसीह एक्सक्यूज मी, यसुल मसीह पूरी कायनात जिसके वसीला से कायम है हमारे ईमान के मुताबिक, बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी कायनात का वो खालिक व मालिक है, उसी के वसीला से कायम है, तो वो सब कुछ छोड़ के, आसमान पर सारे इख्तियार को छोड़ के जी वो जमीन पे एक चरनी में आ गया, इंसान के बच्चे की शक्ल में जी पड़ा है। और मैं यहाँ ये वाजे करता चलूँ अपने नाजरीन के समझने के लिए, और इसकी वजाहत करता चलूँ कि इंसान का बच्चा वो वाहिद बेबी है जिसे कम से कम दो साल तक इंसानी केयर की ज़रूरत है, माँ की गोद की ज़रूरत है। बकरी का बच्चा पैदा होते ही 5 मिनट में वो छलांगे लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इंसान का बच्चा कमज़ोर तरीन बेबी है इस दुनिया में। तो वो जो कायनात का मालिक है, खालिक है, वो इंसान के बच्चे की शक्ल में कमज़ोर तरीन बेबी की सूरत में हलीम हो गया, अपने आप को इतना नीचे कर दिया, इतना कम कर दिया, तो हम क्या हैं? ठीक है, मैं जो खाक का जर्रा हूं, मैं क्यों ना अपने आप को हलीम करूं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं समझता हूं कि मेरी नाकस राय के मुताबिक मसीह खुदावंद वाहिद हस्ती है जिसने कहीं पर भी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा वो खुदा के बारे में कहता है, बाप के बारे में कहता है कि बाप ने ऐसे कहा, खुदाबंद ऐसे कहा। मतलब ये चीज़ अल्फाज उसने इस्तेमाल किया। पास्टर जी, अगर वो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते भी तो वो हक बजानिब थे, लेकिन मैं हक बजानिब नहीं हूं। नो। मुझे अपनी ज़ात की परस्तिश करना ज़ेब ही नहीं देता, मुझ पे वाजिब ही नहीं कि मैं अपनी ज़ात को इतना बुलंद कर दूं, इतना बुलंद कर दूं कि मैं कहूं कि मैं ही हूं, मैं अपनी यानी वो मेरी खुदी जो है मेरे लिए नुकसान दे। डॉक्टर साहब, जब एक सोल्यूशन आ जाता है तो क्या कोई ऐसी बात भी है कि हम ज्यादा इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा खुदा की कुर्बत में रह सके? जी, अगर कोई रहता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? पहली बात तो ये है कि गुनाह से दूरी पैदा होती है। जी, खुदा से दूरी।
اور جب خدا سے دوری پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ ہم دوبارہ اپنے خدا کے پاس لوٹ سکتے ہیں. اور لوٹنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو توبہ کہتے ہیں، اور توبہ کے لفظی معنی بھی یہ ہے کہ لوٹ جانا. ٹھیک ہے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کھوئی ہوئی قربت کو دوبارہ حاصل کر سکتے حاصل کرتے ہیں. ہیں. یہ ایسا کوئی بڑا مشکل ناممکن کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کسی ذہانت، فراست یا دولت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں قلب سمیم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے. ٹھیک کہ ہے. ہم اپنے پورے دل سے، اب پورے دل کی جو تشریح تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ وسوسہ ہوگا کہ پتہ نہیں خدا ہمیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا انگلش میں اسے کہتے ہیں کہ ہاف ہارٹڈلی، اردو میں نیم دلی، نیم دلی. اس طرح سے اگر ہم اس چیز کو قبول کریں گے جی. تو ہم خداوند کی قربت حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اپنی زبان سے اقرار کریں. ٹھیک ہے. کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ سب کچھ سرزد ہوا ہے، میں تیرے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں. رائٹ. اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. مسیحی ایمان کے مطابق یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اب میں ذکر کر رہا تھا کہ پورے دل سے، ایک یہ ہے کہ ہم صرف کھاتا پوری کے لیے وہ نہیں کہ ہم نے ایک تحریر ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھ دیا کہ جی میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میں اپنے خدا ان کے بیٹے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن وہ عبارت ہے میں نے پڑھ دی، یا دوسروں کو تسلی دوسروں کو یقین دلوانے کے لیے یا دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب کچھ میں نے کر دیا. لیکن وہ قلب سمیم جسے ہم پورا دل کہتے ہیں، اس سے نہیں. پورے دل سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے پورے ہوش و حواس سے اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم گناہگار ہیں اس کے حضور جائیں، توبہ کریں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے کہ جیسے برف. صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو، اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پورے دل سے یہ سب کچھ کرنا ہے. اور یہ اس کا حل ہے کہ ہم کھوئی ہوئی قربت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے وہ تمام برکات حاصل کر سکتے ہیں جو ہم سے چھن چکی تھی، اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری بدکاری کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، ہماری بغاوت کی وجہ سے. جی. لیکن جاتے جاتے میں یہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کا ٹاپک خود پرستی ہے، جی جی. اور خود پرستی کا جو محرک ہے وہ ابلیس ہے، بالکل وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. گناہ کا موجد بھی وہی ہے. اب ایک منٹ کے لیے اگر ہم ابلیس کے کردار پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کلام سے کہ وہ فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ان کا سردار تھا اور سب سے خوبصورت تھا. بالکل بالکل. بڑے اختیارات تھے اس کے پاس. مقرب تھا. اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی اور انہی چیزوں نے اس کی حلیبی چھین لی. یعنی جو اختیارات تھے اس کے پاس، انہیں وہ تو اس کا تکبر کا سبب بن گئے. وہ اس تکبر کا سبب بن گئے. اور جب ہمیں نعمتیں مل جاتی ہیں تو جیسا پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں متکبرانہ رویہ نہیں دکھانا.
हम्बल हो जाना। हम्बल होना है, हलीम होना है, और हलीम होने के लिए हम आज खुद नहीं हो सकते। ये भी मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने क्योंकि कहा। ये हमारे सामने आजमाइशें बदस्तूर मौजूद रहती हैं। इब्लीस हमें आजमाता रहता है, आजमाता वो है। हमारे सामने ऐसी चीजें रखता है कि हम उनसे मुतासर हो जाते हैं और हम गुनाह का शिकार हो जाते ट्रैक से हट जाते हैं। हैं। बिल्कुल तो सही। इसलिए हलीम होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के पाक कलाम से इस्तिफादा करें, अपनी नज़र में हलीम ना बने, नो नो, खुदाबंद की नजर में। खुदावंद की नज़र में। और वेल सेड डॉक्टर साहब, पाई साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब ने जिन बातों का अहाता किया, बहुत सारी बातों का अहाता इन्होंने किया है, ये एक जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि ये एक ऐसी रिकंसिलिएशन है, जब इंसान अपने गुनाहों का इतराफ कर लेता है, ये एक ऐसी रिकंसिलिएशन है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल फ्री है। वरना अगर किसी इंसान के साथ हम रिकंसिलिएशन करते हैं गलती के बाद, तो हमें बहुत कुछ पे करना पड़ता है, राइट? अब जब एक शख्स खुदा के साथ रिकंसिलिएशन करता है, तो उसका असर उसके इर्द गिर्द के जो उसका ग्रुप जो है, जो उसका सर्कल है, उस पे क्या असर पड़ेगा? आप जी जरा ये हमें, हमारे नाजरीन को बताएं। पास्टर जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ जाऊं, मुझे इजाज़त दीजिए कि डॉक्टर साहब ने जो बात की कि पूरे दिल से, जी, बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत कलाम खूबसूरत मुक़द्दस ने इसी बात को इस तरह वाज़े किया। आज आपने तिलावत भी की। बल्कि रिकंसिलिएशन है ही उसकी बेस पे है। जी बिल्कुल। और जहां कलाम मुक़द्दस में आपने तिलावत भी की कि ना तो सर्द है ना गर्म है, ना गर्म है। तो मैं इसी बात को इस तरह वाज़े किया करता हूं कि हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को फुल टाइम क्रिश्चियनिटी नहीं लेते, हम इसको पार्ट टाइम क्रिश्चियनिटी लेते हैं। अच्छा। या ऐसे कहिए कि मैं पार्ट टाइम क्रिश्चियन हूं कि जब तो मुझे मफाद मिलता है मैं इस तरफ हो जाता हूं, और जब मुझे इस तरफ से मफाद मिलता है मैं इस तरफ हो जाता हूं। दूसरी तरफ हो जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा छोटी सी। जी जी। मेरा कोई फंक्शन था, मैं गया मार्केट में, वहां से मैंने सूट खरीदा, और उसके टैग जो हैं वो वैसे के वैसे रहने दिए। एक दिन के बाद जाके मैंने वापस कर दिया। अच्छा। तो मैंने तो चीटिंग की। या अपने आप को मैं कह क्रिश्चियन रहा हूं, लेकिन मैंने किया क्या? या वहां मैंने अपने ईमान को कॉम्प्रोमाइज किया। या तो जो डॉक्टर साहब ने जिस ईमान की बात की, वो कॉम्प्रोमाइजिंग ईमान नहीं है। नो। ईमान पे कायम रहना है, चाहे नुकसान हो जाए। लेकिन बिल्कुल। अगर वो रेकन्सिलिएशन की जिसकी बात कर रहे हैं, वो ये तो नहीं है कि इस तरफ रेकन्सिलिएशन हुई फिर तोड़ दी, फिर रेकन्सिलिएशन हुई फिर तोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है। Yeah. उसको परमानेंट रहना है। हमें फुल टाइम क्रिश्चियन रहना है, चाहे नुकसान हो जाए हमारा। Yeah. हमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने ईमान पे। मेरा ये मौक़िफ़ है। और ठीक है। ना हमें वो जो दरमियानी रास्ता है, ना सर्द ना गर्म, या वो उससे बचना है। उससे बिल्कुल इज्तनाब करना है, उससे बचना है। जी, लेकिन मेरा दूसरा सवाल कि इसका असर जो है, जब एक शख्स ऐसा कर लेता है, तो उसका असर उसके ग्रुप या उसका सर्कल जो है, उसमें क्या होगा? मैं समझता हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी बातें जो है ना जी, क्योंकि ये दूसरा स्टेप हो जाता है ना। लेट्स से मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरा किरदार, मेरे अक़वाल, मेरे अफ़आल जो हैं, वो दूसरों पे मुरत्तब होते रहते हैं। जी जी। ख़ास तौर पे मेरे बच्चों पे वो मुरत्तब होंगे, असरअंदाज होंगे। वो मुझे बाप जो है या माँ बाप जो हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। अगर माँ बाप ही रोल मॉडल नहीं होंगे, उनकी ज़ात में कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो ईमान पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो बच्चों पे उसका असर होगा। हर सूरत में उसका नेगेटिव असर होगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और अपने ईमान में कायम रहते हैं, तो बच्चे भी लामहला उनको एज ए रोल मॉडल लेंगे और सोसाइटी में इस्लाह होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, खूब कहा आपने। जी डॉक्टर साहब,
جب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہیڈ ہے اسی کو سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جب ہیڈ ٹھیک ہوگا تو پورا بدن جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک ڈائریکشن میں کام کرے گا. مزید آپ اس کی ڈیٹیل میں کیسے ہمیں لے کے جائیں گے؟ میں تو سب سے پہلے یہ ایک اہم بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے، وہ فیملی کا ہیڈ ہو یا اس کا فرد ہو، جی کہ وہ یہ تعین کرے کہ اس نے کس راستے پہ جانا ہے. کلام میں یہ لکھا ہے سرد اور گرم جو دو چوائسز ہیں، اور یہ ہمیں پھر باغ عدن میں لے جاتے ہیں. بالکل. پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے یا اس کے مخالف. ہاں، دو ہی ہستی ہیں. دو ہی ہیں. بالکل. جب ہمارا فیصلہ مضبوط ہوگا تو بحثیت انسان بے شک ہم کمزور ہے، لیکن جب ہم اس سے ہمت اور طاقت مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. پھر وہ ہمیں مستقل مزاجی دیتا ہے، اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ صادق گر بھی جائے تو وہ اٹھاتا ہے. وہ اٹھا لیتا ہے. وہ کیوں اٹھا لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو ہماری حدوں کا اندازہ ہے. بالکل. وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اور یہ اس کے پیار کی علامت ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں ہمت اور طاقت دیتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو فلکچویٹنگ نہیں رکھنا کہ کوئی بات نہیں، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، اتنی سی بات تو خدا معاف کر دے گا. گناہ ہے، اور جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات رہیں گے. تب تک رہیں گے جب تک کہ ہم معافی نہیں مانگتے. اب یہ ہے کہ معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے. اب معافی مانگتے رہنا اور گناہ بھی کرتے رہنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کی بزرگی کا نہ صرف غلط استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس کا تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. ہاں جی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ میں پھر اس بات پہ اصرار کروں گا کہ اس کی قربت حاصل کرنا بہت آسان ہے. لیکن جب آدمی راست فیصلہ کرے گا تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات بھی جو ہے وہ مثبت ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ویل سیڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رشید گل صاحب، پاسٹر صادق وریام صاحب. آپ کی تشریف آوری کا اسٹوڈیو میں بہت بہت شکریہ، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے آج کے موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے. ہوپ فلی ہمارے ناظرین کو آج کی جو بحث ہے وہ پسند آئی ہوگی. لیکن ناظرین، اس سے پیشتر کہ ہم جدا ہوں، میں آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے مزید حوالہ جات پڑھنا چاہوں گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ سارے دل سے، جس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اور اسی سو آخر میں آپ کے لیے ورد کروں گا کہ مبارک ہے وہ شخص، اس کا ذکر ہمارے مہمانوں نے کیا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. یہ ہمیں بننا ہے، اور اس دعا سے رخصت ہوتے ہیں کہ اب ہمیں جو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کھڑا کر سکتا ہے، اور جتنے اس کے حکموں پر چلے انہیں خدا کا اطمینان حاصل ہوتا رہے. اسی خدا کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب اور آخر تک ہوتا رہے. آمین.